اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله مولانا العظيم سورہ یوسف آیت نمبر 94 سے لے کے آیت نمبر 104 تک 10-11 آیات موضوع کے مطابق 13ویں سپارے کا 5واں رکوع اور پہلا پاؤ مکمل ہوا. پیچھے سورہ یوسف کا ایک رکوع بچا. اللہ اکبر بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے بات یہاں تک پڑھی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف بھائیوں کو کروا دیا یا بھائیوں نے ان کو پہچان لیا اور المختصر آخر میں اپنا کرتا دیا کہ یہ لے جاؤ اور یہ جا کے اپنے والد حضرت یعقوب جو میرے والد اور آپ کے والد ہیں ان کی آنکھوں پہ رکھو اور اللہ ان کو بینائی لوٹائے گا اور پھر سب میرے پاس آ جاؤ. جب قافلہ مصر سے جدا ہوا یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھیا گیا ہوں. استغفر. بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں. پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا. اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں بینائی لوٹ آئی. کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہے جو تمہیں معلوم ہے نہیں ہے. ان 3 آیات کے اندر یہ بات ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کا کرتا لایا گیا اس کی بھی 2-3 روایات ہیں کہ وہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. انہوں نے آگے اسحاق علیہ السلام کو دیا, انہوں نے آگے یعقوب علیہ السلام کو اور انہوں نے آگے یوسف علیہ السلام کو دیا ہوا تھا اور وہ اب انہوں نے لوٹا کے بھیجا. وہ ایک نبوت کے سلسلے کی کڑی تھی. اسی طرح ایک روایت جس طرح ایک وہ تھا کپڑا تھا, شاید کپڑا تھا جس طرح وہ ہوتا ہے نا پٹکا ٹائپ سنبھالنے کے لیے, وہ بھی ایک نبوت کی ایک علامت تھی, وہ بھی نشانی تھی آپ کے پاس نا. جب یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس رہے تو وہ اور جو کل پرسوں ہم نے چوری والی بات بھی پڑھی تھی کہ بھائیوں نے کہا بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے. وہ بھی ایک دفعہ آپ اپنی پھوپھوں کے ہاں تھے اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ آپ مجھ سے جدا ہوں, تو حضرت یعقوب نے کہا انہیں میرے پاس بھیجیں. انہوں نے پھر بہانے سے وہ یوسف علیہ السلام کے کمر کے ساتھ کپڑا باندھ دیا اور جب یوسف علیہ السلام کو ادھر چھوڑ دیا اور پھر آ کے یہی الزام لگایا کہ یوسف نے چوری کی ہے, اس نے وہ کپڑا جو اسحاق میرے والد ان کی پھپھو تھی نا, تھوڑا سمجھنے کے لیے ان کی پھپھو کے پاس تھے, تو وہ جو پھپھو ہے وہ بھی یعقوب کی بہن ہے اور دونوں نبی کی اولاد ہیں, تو وہ اسحاق علیہ السلام سے چلتا آ رہا تھا. وہ آ کے پھپھو نے الزام لگایا کیونکہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی جس طرح بنیامین کو کل حضرت یوسف اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے, چوری کا وہ الزام لگایا گیا, بظاہر تدبیر کی گئی. اسی طرح ان کی پھوپھی نے یہی تدبیر کی تھی اس وقت کہ ان کے کپڑا باندھ کے اور پھر آگے کہا کہ جی وہ کپڑا نہیں مل رہا. سارے گھر میں ڈھونڈنے کے بعد خود کیونکہ باندھا ہوا تھا, یوسف علیہ السلام تو بچے تھے,
پھر کھولا تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ تو سب نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ یوسف علیہ السلام ہے چور ہیں، بھائیوں نے کہنا شروع کر دیا. تو ان کے والد نے کہا اب تو پھوپھی نے یہی کہا کہ میں ان کو اپنے ساتھ ہے لے کے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ جو کسی کی چوری کرے گا وہ اس کا غلام بنے گا. تو اب کیونکہ پھوپھی اور بھتیجا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی پھوپھو کو یہی کہا تھا کہ میں آپ کے بغیر ہے نہیں رہنا چاہتا. دونوں پھوپھی بھتیجے کی بات ہوئی تھی اور پھر پھوپھی نے یہ تدبیر کی تھی تو پھر وہ ان کو واپس لے کے گئی تھی. باہر بات پتہ نہیں کہاں سے نکل گئی. ہاں تو جب وہ کپڑا لا کے قمیض جو ہے نا وہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالی گئی تو یعقوب علیہ السلام نے جب وہاں سے چلے تھے وہ کرتا لے کے، جیسے کل ہم نے بات پڑھی تھی کہ ان کا جو بھائی تھا یہودا یا روبیل جو اس کا نام بتایا گیا وہ ادھر ہی رک گیا تھا، اور یوسف تو خود بھی ادھر تھے اور بنیامین کو بھی روکا ہوا تھا، تو 3 ادھر تھے باقی 9 ادھر تھے. تو جب وہ وہاں سے یوسف علیہ السلام نے کرتا دیا تھا نا اپنے بھائی کو بڑے کو کہ یہ لے جو جا کے والد کی آنکھوں پہ ڈالو، تو اس وقت ادھر جو باقی بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس تھے کنعان میں، وہ مصر میں، انہوں نے یہاں پہ کہا مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. وہاں پہ ابھی جب کیونکہ اب اللہ کا اذن ہو گیا تھا، پتہ پہلے بھی ان کو اللہ نے علم دیا ہوا تھا، اور یوسف اور یعقوب علیہ السلام کو آپس میں علم تھا، لیکن پیار انس محبت اور الفت اتنی تھی کہ وہ بیٹا جب ان سے جدا ہوا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ جدائی پڑی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس دکھ اور کرب اور پریشانی میں مبتلا تھے. باقی کل میں نے روایت یہ بھی پڑھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت اسرائیل آئے ان کو بلایا تو ان سے کہا کہ بتاؤ تم نے یوسف کا معاملہ کیا ہے، کیا تم نے یوسف کی روح قبض کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں یوسف زندہ ہے، میں نے ابھی تک اس کی روح قبض نہیں کی ہوئی. تو وہ اللہ کا اذن تھا جو بھی آپ کو پتہ تھا. آپ نے پھر بیٹوں کو کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ یوسف کی کہیں سے خوشبو آ رہی ہے. جب قمیض حالانکہ پہلے بھی آپ کنعان میں ہی تھے اور یوسف مصر میں ہی تھے، بلکہ مصر تو بہت دور کی بات ہے، جب یوسف علیہ السلام کنعان کے کسی کنویں میں پھینکا تھا تو وہاں سے خوشبو نہیں آئی، اور اب مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو خوشبو، یہ اللہ کی اذن تھا. اب اللہ نے وہ اپنا راز کھولنا تھا. تو جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے باقی بیٹوں کو کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور تم اگر یہ نہ کہو کہ میں پاگل ہوں یا میں کس طرح کی بہکی باتیں کر رہا ہوں. بیٹوں نے کہا نہیں جی خدا کی قسم آپ اپنی سی پرانی خود رفتگی میں ہے، یعنی آپ کو اپنے طور سے کسی یوسف کے غم میں جو ہے نا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر جب خوشی سنانے والا آیا، بیٹا کرتا لے کے آ گیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت ان کی نظر بحال ہو گئی. کہا جواب دیا یعقوب علیہ السلام نے میں نے کہا نہ تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہے جو تمہیں معلوم ہے نہیں ہے، یعنی اللہ نے مجھے جو اذن جو علم جو حکمت جو باتیں بتائی ہیں وہ تمہیں نہیں پتہ تھی، مجھے پتہ تھی. آگے سے سارے راز کھل گئے. اب بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ بولے اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطاوار ہیں، ہم نے غلطی کی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم آج آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، اور اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہی معاملہ، معذرت میری منہ خراب ہے تو میں بار بار یہی معاملہ جو ہے وہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم نے پیچھے ایک جگہ پڑھا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہو یہ تمہارے پاس آئیں اور تم سے آ کے معافی مانگیں اور تم ان کے لیے دعا کرو کہ میں ان کو بخش دوں. اللہ نے فرمایا میں نے ان کو بخش دیا ہے اور آپ ان کے لیے دعا کرو کہ میں ان کو بھی بخش دوں. اور جو کرتے والا واقعہ اسی طرح سیم بالکل اسی طرح ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کل میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے اندر جو ہے صحابہ کرام سے وہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک لے کے، ٹھیک ہے جی، اور وہ وضو والا بھی بڑا مشہور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اور نیچے سے آبا پانی مل کے وضو کا آپ کے ہاتھوں سے جو گر رہا ہوتا تھا وہ پانی پکڑ کے مل کے اپنے منہوں پہ اور چہروں پہ ملتے تھے کہ ہمیں شفا مل جائے. ٹھیک ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا، بلکہ وہ پیچھے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا ہے کہ کرتا آپ نے وہ منافقوں کے سردار کو پہنایا تو اللہ نے فرمایا آپ بے شک اسے اپنا کرتا دیں، اسے جنازہ بھی پڑھائیں، میں نے اس کو نہیں بخشنا، آپ بے شک اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں. تو وہاں پہ بھی کرتے والا واقعہ آیا تھا. تو یہ جو کرتے کی اور نبی کی جو جسم کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، تبرکات ہوتے ہیں، ان کی بڑی عظمت رفت اور بڑی شانیں ہوتی ہیں. پھر بیٹوں نے کہا کہ آپ اللہ سے بھی دعا کیجیے ہمارے لیے بخشش کی اور خود بھی ہمیں معاف کر دیجیے. کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. باپ نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ جلد اپنے باپ سے وہ اپنے اللہ سے جو ہے تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. اور ایک روایت تفسیر میں یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں صبح کے وقت سحری کا جو وقت ہے، قرآن میں کیونکہ جگہ جگہ آتا ہے کہ جو رات کا پچھلا پہر ہے جو سحری کا وقت ہے وہ بڑا متبرک اور مقدس وقت ہوتا ہے.
اور مزے کی بات میں کئی دفعہ جو ایک بات کرتا ہوں، بڑی کوئی ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری آیات اللہ بڑے موضوع کے مطابق فٹ کرتا ہے۔ آج جمعے کی رات میں رات ہے نا، آج جمعے کی رات ہے، اور وہ جمعے کی رات تھی جب یہ معاملہ پیش آیا تھا، یہ آیات۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آج جمعے کی رات ہے، جمعے کی رات میں تمہارے لیے سحری کا وقت آئے گا نا، اس کے لیے اس وقت تمہارے لیے استغفار کر کے اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگو۔ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہوئے تھے، انہوں نے کہیں نہ آواز سنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جی سحری کے وقت، اے اللہ تیرا حکم ہے، یہ جو سحری کا وقت ہے، میں دیکھ اس وقت تیرا حکم میں نے مان لیا ہے، میں اس وقت اٹھ کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، حاضر ہوں، اب تو بھی مجھے بخش دے۔ آپ نے خود حکم دیا ہے کہ میرے بندے اس وقت اٹھے سحری کے وقت، اب میں اٹھا ہوں، میرا کام تھا تیرا حکم ماننا، میرا کام تھا آنا، اب بخشنا تیرا کام ہے۔ تو یہ جو صبح کا وقت ہوا، حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہ بندہ کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ بہرحال یہ سحری کے وقت ہم بھی خود بھی کسی کے لیے دعا کرنی ہو، اپنے لیے دعا کرنی ہو تو اس وقت میں دعا کرنی، وہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں ہمیں غلط بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ کہ نبی ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ ان کو اللہ نے بخش دیا ہوگا۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس سارا قافلہ چل کے آپ کی بینائی لوٹ آئی، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، آپ اپنے سارے بچوں کو لے کے، بیویوں کو بھی لے کے، سارا خاندان ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ آپ بادشاہ تھے نا، تو اوپر مسند پہ، اپنے پاس اونچی جگہ پہ، ٹھیک ہے جی، اپنے پاس بٹھایا اور اس کے علاوہ کیا کیا؟ اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اللہ چاہے تو امان کے ساتھ، یعنی اللہ کی امان کے ساتھ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی دو تین تفسیریں، ایک تو اس کا سیدھا یہ مطلب ہے کیونکہ آپ کے بھائی تھے وہ ساتھ، جنہوں نے آپ کے اوپر وہ معاملہ کیا، آپ کو کنویں میں پھینکا، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، آپ کو بیچا، کیا کیا نہیں کیا، آپ نے کہا آ جاؤ، تمہیں میری طرف سے تمہیں امان ہے، میں تمہیں کوئی نقصان ہے نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف امان کے ساتھ۔ دوسرا ایک روایت اس کی یہ لکھی ہوئی تھی کہ امان سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ اس وقت کیونکہ قید کا دور تھا، تو یعقوب علیہ السلام جب آئے اپنی آل اولاد کے ساتھ مصر میں، تو اللہ نے اس قید کو ختم کر دیا، نبی کی برکت سے جو پیچھے بقیہ سال رہتے تھے وہ اللہ نے ختم کر دیے، تو اس لیے کہا گیا کہ اب امن امان آ گیا ہے، قید بھی ختم ہو جائے گا اور یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لیا جائے تب بھی بات ٹھیک ہے، یہ لیا جائے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ میری طرف سے تمہیں امان ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ ان کے دلوں کے اندر ڈر تھا نا، بھائی یہ بادشاہ ہے، ہم نے اس کے اندر یہ کیا، آج یہ بادشاہ ہے، یہ کچھ بھی چاہے تو وہ ہمارے لیے کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی خطرہ نہیں، آ جاؤ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ وہ جو خواب آئی تھی 11 ستارے اور چاند سورج، اے بجی مجھے سجدہ کرنے، یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب نے کہا یہ اپنے بھائیوں سے بیان ہے نہیں کرنا، ورنہ وہ شیطان ان کے دل کے اندر اثر ڈالے گا۔ تو یہ شروع بات وہاں سے ہوئی تھی کہ آپ کو خواب آیا تھا، آپ کو اللہ نے نبوت دینی ہے، آپ کو اللہ نے رتبہ دینا ہے، اور وہ سارا درمیان میں بھائیوں نے سازش کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنا جو گھیر پھیر ہے وہ گھما پھرا کے اپنا معاملہ پورا کرنا تھا، تو وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، یہ جو میرا خواب آیا تھا نا، آج اللہ نے میری اس کی تعبیر پوری کر دی ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ جو رب کا جو کہا جاتا ہے نا، خواب جو ہے وہ نبوت کا وحی کا وہ ہے، تو نبیوں کا تو خواب بالکل ہی وحی کے اوپر ہے، تو اللہ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا آج۔ اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے قید سے نکالا، میں قید میں بھی تھا ادھر، یہ نہیں کہا کہ میں نے خود بڑے کام کیا، یہ میری بڑی نیکیاں، نبی ہو کے اللہ کے، اللہ نے مجھے میرا خواب سچا کیا، اللہ نے مجھے قید سے نکالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سارا میرے اوپر کرم ہے، اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، یعنی وہاں سے اللہ اٹھا کے آپ کو میرے پاس یہاں مصر میں لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ یہ جو درمیان میں جتنا معاملہ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ شیطان تھا جس نے میرے بھائیوں کے دل میں حسد ڈالا، انہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا، مجھے بیچا، جو کچھ کیا، میں اپنے اللہ کے توکل کے اوپر رہا، اللہ نے مجھے بھی قید سے نکالا، آپ ساروں کو بھی میرے پاس لایا، اور ہم سارے آپس میں مل گئے۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے تو پورا آسان کر دے، بے شک وہ علم والا بھی ہے، وہ
حکمت والا بھی ہے. اور ساتھ پھر دعائیں کرنا شروع کر دی. بس آخری ساتھ ہی ہمیشہ میں ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا نا تو بنا کے دعائیں کرنا شروع کر دی. یہ میں یہ دے دے اللہ میں یہ دے دے اللہ میں دے. ہمارے لیے کیا نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے اس کے بعد مانگتے جو اللہ سے جو مانگنا ہے یہ طریقہ ہے. اسی طرح آپ نے بھی جب اپنا خواب سچ ہو گیا, سارا معاملہ پورا ہو گیا, سب کو معاف کر دیا, سارا معاملہ ہو گیا, آپ اللہ سے دعائیں کرنا شروع. کیا دعائیں کی؟ اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی ہے, مجھے بادشاہ بنایا ہے, مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا, خوابوں کی تعبیر دی ہے. اے آسمان اور زمین کے بنانے والے, تو میرا کام بنانے والا ہے اور دنیا اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق بندے ہیں. یہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ تو اللہ جی مجھے آپ نے بادشاہ بنایا, مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی, زمین آسمان آپ نے بنائے, تو میرا دنیا کا کام آپ نے بنایا ہے کہ مجھے کنویں سے نکال کے آج بادشاہ بنا کے بٹھا دیا ہے, لہٰذا اس سے بھی بہتر میری آخرت بھی اسی طرح فرما, میرا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما, اور میرا حشر میرا خاتمہ اپنے قرب والے اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ فرما. یہ کچھ غیب یہاں تک یہ دعا کر دی گئی. آخری آیات اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کو کہ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں, اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ داؤ چل رہے تھے. جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا بظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے. اللہ فرما رہا ہے یہ دیکھو یہ سارا میں نے کھول کے بیان کر دیا ہے, یہ مکہ کے مشرکین کو بتا دو کہ یہ عشر انہوں نے کیا یوسف کے بھائیوں نے, تو اس کے باوجود بھی اللہ نے چاہا جو مرضی ہو گیا, اللہ نے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا کے دکھایا ہے, بھائیوں کو نیچے کر کے دکھایا ہے. اسی طرح اگر تم بھی میرے محمد کی ناقدری بے شک کرتے رہو, اللہ نے جو محمد کو رتبہ دینا ہے وہ ضرور دے کے دکھائے گا. تم بے شک مکے سے نکالو مدینہ جائے, یہ ایک دن مدینہ سے اٹھ کے آ کے بادشاہ بن کے, اور تم پھر ان کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہوگے اور معافی مانگ رہے ہوگے, اور پھر آگے سے میرا محبوب بھی یہی کہے گا لا تثریب علیکم الیوم, جو آج کے دن میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا, اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہیں لائیں گے, تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے, یہ تو نہیں مگر سارے جہان کے لیے نصیحت ہے. یہ جو قصہ ہے, یہ جو واقعات ہیں, یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سارے جہان تک قیامت تک بندوں کے لیے آنے والوں کے لیے یہ قصہ یہ واقعہ نصیحت اور عبرت ہے کہ جو اللہ کر کے کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کر کے دکھاتا ہے, اور جس بندے کے اوپر آتی ہے اس بندے کو صبر, استقامت, برداشت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے معاملے کے اوپر چلتے رہنا چاہیے. الزام بھی آئے, تہمتیں بھی لگی, کنویں میں بھی پھینکا, ٹھیک ہے جی, عورتوں نے بھی فتنے کیے, بھائیوں نے بھی حسد کیے, جو کچھ بھی ہوا, جدھر سے بھی معاملات ہوئے, جیل کے اندر بھی قید کیے گئے, لیکن آپ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, اللہ سے ڈرتے رہے, اللہ نے آپ کے لیے راستے آسان کیے اور اللہ نے آپ کو وہ بادشاہ عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو, ان آیات کو اسی طرح پڑھ کے ان پہ عمل پیرا ہو کے دنیا آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ جو بیان کیا, پڑھا, سنا, سنایا, سمجھا, سمجھایا, بھول چوک, غلطی, کمی, بے ادبی, گستاخی, حبیب کا واسطہ معاف فرما. اللہ جی اس ادنا حاضری, ادنا کاوش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. یا الہ العالمین, تیرے پیاروں کا قصہ ہے, تیرے پیاروں کے واقعات ہیں, تیرا اپنا کلام ہے, اس پاک کلام کو پڑھنے کی کوشش کی ہے. اللہ جی اس پاک کلام کو ہمارے مرحومین کے لیے بخشش, شفاعت کا وسیلہ اور ذریعہ فرما. ان آیات کے صدقے اللہ جی ہمارا اور ہمارے مرحومین کا عشر بھی اپنے نیک لوگ صالح لوگوں کے ساتھ فرما. اللہ جی ہمیں بھی خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرما. دنیا آخرت کے اندر عزتیں, بھلائیاں, رحمتیں, راحتیں اور فضل نصیب فرما. اللہ سینوں کے حال آپ جانتے ہیں, انہ علیم بذات صدور آپ ہیں, شاہ رگ سے قریب آپ ہیں. اللہ جی ہم سب کے دلوں میں جو نیک جائز حاجات, خواہشات, تمنائیں, آرزویں, ارادے ہیں, سب کی پوری فرما, سب کی حاجت روائی فرما, سب کی مشکل کشائی فرما. ہمارے اندر جو ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں, ہم سب کو شفا عطا فرما. ہمارے عزیز و اقارب, رشتہ دار, دوست, احباب, تعلق دار جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. ہم سب کے حال کے اوپر اپنا رحم کرم نازل فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و علی آلہ.